امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ اگلے ہفتے مذاکرات ہو سکتے ہیں اور معاہدہ بھی طے پا سکتا ہے۔ ایک بار پھر کہا، گزشتہ ہفتے ایران کی جوہری تنصیبات پر کامیاب حملہ کیا۔ ایران کی جوہری تنصیبات صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ افسوس ہوتا ہے نیو یارک ٹائمز جیسے اخبار اور CNN جھوٹی خبریں چلاتے رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کی 12 روزہ جنگ ختم ہو گئی۔ میرا نہیں خیال دونوں ممالک دوبارہ جنگ کریں گے۔ امریکی صدر نے کہا، دفاعی اخراجات کا بوجھ نیٹو کے دوسرے ممبر ممالک کو بھی اٹھانا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل ایران جنگ کو اسکول کے 2 لڑتے ہوئے بچوں سے تشبیہ دے دی۔ نیٹو سمٹ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جیسے بچوں کو 2-3 منٹ لڑنے دیا جاتا ہے تاکہ ان کو روکنا آسان ہو، ویسے ہی یہاں بھی ہوا، جس پر نیٹو سیکریٹری جنرل مارک روٹے نے کہا، بعض دفعہ والد کو بچوں پر سخت زبان استعمال کرنی پڑتی ہے، جس پر صدر ٹرمپ ہنس پڑے اور کہا، کبھی کبھی کچھ خاص الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ انٹیلیجنس کے ابتدائی اندازے کے مطابق امریکی حملوں میں ایران کی جوہری تنصیبات تباہ نہیں ہوئیں۔ ایرانی جوہری پروگرام صرف کچھ مہینے پیچھے چلا گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کی رپورٹس کی سختی سے تردید کر دی۔ امریکی صدر نے CNN اور نیو یارک ٹائمز کی خبروں کو جعلی قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ابتدائی انٹیلیجنس رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی حملوں میں ایران کی جوہری تنصیبات کا بنیادی مواد تباہ نہیں ہوا۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گیبارڈ کہتی ہیں، نئی انٹیلیجنس رپورٹ میں ایران کی جوہری تنصیبات کی تباہی ٹرمپ کی بات کی تصدیق ہے۔ ایران اگر جوہری تنصیبات کی دوبارہ تعمیر کرنا چاہے تو اسے اثر نو تعمیر کرنی ہوگی۔ ایران کو تینوں جوہری تنصیبات کی تعمیر نو میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ پروپیگنڈا میڈیا نے ہمیشہ کی طرح اپنا پرانا حربہ استعمال کیا ہے۔ پروپیگنڈا میڈیا نے خفیہ انٹیلیجنس رپورٹس کے صرف مخصوص حصے جاری کیے۔ پروپیگنڈا میڈیا کا مقصد ٹرمپ کی قیادت اور بہادر فوجیوں کو کمزور دکھانا تھا۔ ایرانی پارلیمانی کمیٹی نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی سے معاہدہ معطل کرنے کا بل منظور کر لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اراکین نے بل کی تفصیلات کا جائزہ لینے کے بعد منظوری دی ہے۔ بل کی منظوری کے بعد ایرانی حکومت کو توانائی ایجنسی سے تعاون کا معاہدہ معطل کرنا ہوگا۔ معاہدے کی معطلی کے بعد بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کو ایران کی جوہری پروگرام کا جائزہ لینے کا حق نہیں ہوگا۔ جنگ کے دوران ملنے والی حمایت کبھی نہیں بھولیں گے، ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا پاکستانی حکومت اور قوم سے اظہار تشکر۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ میں سفیر رضا امیری نے صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، سیاسی جماعتوں اور میڈیا کے نمائندگان کا ان کے اصولی اور جرأتمندانہ موقف پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا، صہیونی ریاست کی غیر منصفانہ اور مسلط کردہ جارحیت کے خلاف جس کا نشانہ ایران بنا، برادر اور دوست اسلامی ملک پاکستان نے ثابت قدمی اور وقار کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی غیر متزلزل حمایت اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ مل کر بھی ایران کی جوہری صلاحیت ختم نہیں کر سکے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اولی نے خبردار کیا ہے، ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے باوجود تہران 1 ماہ کے اندر جوہری ہتھیاروں کے پرزے تیار کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ چھوٹی یورینیم میٹل لیبارٹری کے ساتھ سینٹری فیوج افزودگی کی سہولت کا امکان موجود ہے، جو 1 ماہ پہلے جوہری ہتھیار کے پارٹس بنانے کے قابل ہے۔ اولی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ایران کا جوہری پروگرام بدستور خطرہ ہے۔